الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. میرے انتہائی محترم بزرگوں اور دوستوں اور پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، ہمارا آپ سب کا آج اس گھر کے اندر جمع ہونا در حقیقت اہل میت کے ساتھ تعزیت اور تسلی کے لیے ہوتا ہے. اس طرح کے مواقع پر چونکہ ہمارے یہاں کا یہ رواج ہے، یہ عرف ہے کہ گھر خاندان اور رشتہ دار اور متعلقین میں سے لوگ جمع ہوتے ہیں اور خصوصیت کے ساتھ خواتین اور عورتیں جمع ہوتی ہیں. اس لیے یہ عرف ہمارا اور رواج چل رہا ہے کہ اس موقع پر کچھ اس ماحول کی اور اس عالم کی گفتگو ہو جائے جس عالم میں ہمارے درمیان رہنے والے ہمارے انتہائی عزیز اور چہیتے لوگ بھی ہم کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں. چونکہ موت کو انسان اپنے آگے دیکھ کر اور اپنے درمیان سے اپنے عزیز و اقارب کے سائے کو اٹھ جانے کی وجہ سے اس کی طبیعت پزمردہ ہوتی ہے، اس کے نفس کے اندر انکساری ہوتی ہے، ٹوٹی ٹوٹی سی طبیعت رہتی ہے. اور اس وقت اگر موت کی حقیقت کو اور موت کے بعد کے مناظر کو، آخرت اور آخرت کے ماحول کو یاد کرا دیا جائے، اس کو سن اور سنا لیا جائے، تو یہ اس موقع پر اس طرح کی باتیں دل میں بیٹھانے کے لیے بڑا قیمتی اور اچھا موقع ہوتا ہے. انسان جب حادثے سے دوچار ہوتا ہے تو یہ ایک فطری بات ہے کہ اس کی طبیعت پزمردہ ہوتی ہے اور نفس کے اندر عجیب سا اضمحلال اور جھکاؤ ہوتا ہے
کہ موت کو دیکھ کر وہ اپنی موت کو بھی بلا شبہ یاد کرتا ہے، تازہ ہو جاتا ہے اس کا اپنا مرنا بھی، تو پھر موت کے بعد کے مراحل اور حالات کو اگر گوشگزار کرا دیا جائے تو یہ ہم مسلمانوں کے لیے، ہم ایمان والوں کے لیے بڑے نفع کا موقع ہوگا، اور یہ ہمارے دین کے اندر مطلوب بھی ہے۔ خود قرآن نے کہا ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، ایمان والوں کو یاد دہانی کراتے رہیے، ان کو اللہ کی مرنے کے بعد کی، اور مرنے کے بعد جو مختلف لوگوں کے ساتھ ان کے اعمال کے اعتبار سے مختلف معاملہ کیا جائے گا، انعام کا، اچھا بدلہ دیے جانے کا یا سزا اور تکلیف دیے جانے کا، یہ ساری چیزوں کی یاد دہانی کرائی جائے۔ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، کیونکہ نصیحت کرنا، یاد دہانی کرانا ایمان والوں کو نفع دیتا ہے۔ کوئی بھی نصیحت جب بھی کی جائے، جس موقع سے کی جائے، وہ بہر صورت قرآن کہتا ہے کہ ایمان والوں کے لیے نفع بخش ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کسی کے اندر اس کا نفع ہم کو زیادہ دکھ سکتا ہے، کسی کے اندر کم دکھے گا، لیکن قرآن و سنت کی باتیں کرنا، اللہ اور اس کے رسول کے فرمودات کو، ان کی باتوں کو دہرانا، یاد دہانی کرانا، ایمان کو اور اعمال کو یاد دلانا، اس کا تذکرہ کرنا، یہ ایمان والوں کے لیے بہر صورت نفع بخش ہے۔ اور الحمدللہ مختلف مواقع سے وعظ و تذکیر کا، ایمان والوں کو نصیحت کرنے کا، قرآن و سنت کی باتیں اور ایمان و عقائد کی باتیں اور زندگی گزارنے کا قرآن و سنت کی روشنی میں طریقہ، اور مرنے کے بعد کی زندگی، قبر کے، حشر کے، جنت کے، جہنم کے، ان ساری چیزوں کا تذکرہ موقع بموقع بار بار کیا جاتا ہے۔ اور ہمارے عرف کے اندر زیادہ تر مرد حضرات اس طرح کے مواقع سے فائدہ اٹھاتے ہیں، چاہے وہ جمعہ کے بیانات کے ذریعے ہو، چاہے وہ عوامی جلسے اور اجتماعات کے ذریعہ ہو، کسی بھی ذریعے سے بہر صورت بار بار لوگوں کے دلوں تک ایمان کی اور کتاب و سنت کی، دین کی باتیں پہنچتی رہتی ہیں۔ کوئی مسلمان اگر کسی بھی وعظ کی اور بیان کی مجلس میں نہ حاضر ہوتا ہو تو کم از کم وہ 2 رکعت جمعے کے لیے تو ضرور حاضر ہوتا ہے۔ اس موقع سے ہی 5، 10، 15 منٹ کے اندر 2-4 باتیں، 1 باتیں تو ہر ہفتے ضرور گئے گزرے انسان کے اندر بھی، اس کے کان کے اندر بات پہنچ جاتی ہے۔ لیکن ہماری مائیں اور بہنیں جو بلا شبہ ایمان کی پابند وہ بھی ہیں، آخرت میں نجات اور کامیابی عورتوں کے لیے بھی ایمان کے ساتھ مشروط ہے، نیک اعمال کے ساتھ مشروط ہے، اور گناہ سے اور برائیوں سے اور اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیوں سے بچنے پر آخرت کی ان کی بھی کامیابی موقوف ہے۔ لیکن افسوس ہے کہ ہمارا ماحول اور عرف ایسا نہیں بنا ہوا ہے کہ ہر ہفتہ یا 15 دن یا کم از کم مہینے میں 1 بار ایسا موقع نصیب ہو کہ مردوں کی طرح ہماری ماں اور بہنوں کو بھی قرآن کی باتیں، حدیث کی باتیں، دین کی باتیں، عقیدے کی باتیں، جنت کی باتیں، جہنم کی باتیں، قبر کے عذاب اور قبر کے انعام کی باتیں، اور بے شمار نیکیوں اور گناہوں کی باتیں، نیکیوں کے ثواب کی باتیں، گناہوں کے عذاب کا تذکرہ ہماری ماں اور بہنوں کے سامنے آئے۔ بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے معاشرے اور ہمارے گھروں کے اندر ایسے مواقع نہیں ہیں، نہ ان کے لیے کوئی اجتماع اور کوئی ایسے منظم ترتیب ہے کہ ہفتہ میں یا مہینے میں کم از کم 1 بار ان کو ان کا دین اور دین کی حقیقت سکھائی جائے۔ اور نہ خود ہم میں سے ہر آدمی اپنے گھر کی 4 دیواری کے اندر گھر کا ایک فرد ہونے کے اعتبار سے، پوری فیملی کا ذمہ دار ہونے کے اعتبار سے ایک شخص تمام ضروریات کی فکر کرتا ہے،
اپنے گھر کے ہر ممبر کے اچھی رہائش کا سوچتا ہے، اچھا پہناوا سوچتا ہے، اچھا بناؤ سنگار سوچتا ہے، اچھا کھانا پینا سوچتا ہے، کہیں آنے جانے کے لیے اچھی سواریاں اور سہولیات کا انتظام سب کچھ سوچتا ہے۔ خوشی اور غمی کے مواقع میں گھر کے عورتوں کے کاموں کو انجام دینے کا نظم و نسق سب کچھ سوچتا ہے، لیکن وہی فیملی کا ممبر، پورے گھر کے پریوار کا ممبر ہو یا اس ممبر کی ہر اولاد، وہ کم سے کم اپنے روم کے اندر اپنی بیویوں کی، اپنی عورتوں کی فکر کریں، ان کے دین کی فکر بھی کریں کہ ہمارے گھر کی مستورات، ہم مسلمان ہیں تو وہ بھی مسلمان ہیں، ان کو مسلمان ہونے کا مطلب معلوم ہے یا نہیں، کلمے کی حقیقت انہیں معلوم ہے یا نہیں، اسلام کے بنیادی کلمے، ایمان کا مطلب، ایمان کے کلمے، یہ ساری چیزیں ہماری ماؤں، بہنوں اور بیویوں کو بھی معلوم ہے یا نہیں، یا خدا نہ کرے وہ ہمارے ساتھ میں رہتے ہوئے ہم تو نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، ہم تو باہر بیانات سن کر دین کی معلومات بھی حاصل کر رہے ہیں، اور ہم معلومات حاصل کر کے گناہ سے بچ بھی رہے ہیں اور نیکی کرنے کی حتی الامکان کوشش بھی کر رہے ہیں، اور ہمارے گدی پر اور سامنے کوئی چلا آتا ہے فقیر، محتاج، تنگ دست، ہم اس کی مدد بھی کر دیتے ہیں، لیکن یہ نہیں سوچتے کہ یہ سارے کام، یہ نیکیاں یا برائیوں سے بچنا، کیا ہماری عورتیں کر پا رہی یا نہیں؟ اگر وہ مر گئیں اچانک تو وہ کس حال میں جائیں گی؟ کیا ہم صرف جنت میں جانے والے بن جائیں، اور وہ عورتیں جو دن بھر روزانہ ہماری خدمت میں لگی ہوئی ہیں، جو رات میں سوتی بھی ہیں ہم سے بعد میں اور صبح اٹھتی بھی ہیں ہم سے پہلے، اور پھر پورے دن ان کو کوئی آرام کا موقع نہیں ملتا ہے، وہ دن بھر گھر کے کام کاج میں مشغول رہتی ہیں۔ یہ گھر کا کام کاج، یہ ان کا اپنا کوئی ذاتی کام تو نہیں ہے، یہ مردوں کا ہی کام ہے، یہ انہی کی ضرورت ہے، لیکن وہ ہماری تمام ضروریات میں لگی ہوئی ہیں، لیکن ہم ایسے بے فکر ہیں ان کی طرف سے کہ ہم روزانہ چند منٹ یا ہفتے کے کوئی ایک دن، گھنٹہ، آدھی گھنٹہ متعین کر کے اللہ رسول کی، ایمان کی اور آخرت کے اندر نجات کن چیزوں پر ہے، ان چیزوں کا مذاکرہ اور اس کا تذکرہ کرنے کا موقع ہمارے خاندانوں میں، ہمارے گھر کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر عمومی طور پر یہ رواج اور مزاج نہیں ہے، جس کی وجہ سے دین کے بارے میں ہماری مائیں اور بہنیں بہت زیادہ کوری ہیں، بہت زیادہ ناواقف ہیں، انہیں بیشتر کو نہ تو صحیح سے کلمہ یاد ہوگا، نہ کلمے کی حقیقت یاد ہوتی ہے، یا مسلمان اور مومن بننے کے لیے کون کون سے بنیادی عقائد ہیں جن کو دل سے یقین کرنا لازم اور ضروری ہوتا ہے، انہیں اس کا بھی نہیں پتہ ہوتا ہے۔ چنانچہ یہی وجہ دیکھا جاتا ہے کہ بہت سے مواقع کے اوپر عورتوں کی طرف سے ٹوٹکا اور بدعقیدگی کا مظاہرہ زیادہ ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم مرد حضرات نے صرف ان کو اپنے گھر کی ایک خادمہ کی طرح اپنی ضروریات میں مشغول کر رکھا ہے، اور مرنے کے بعد ان کی آخرت کتنی بنے گی، وہ آخرت میں جنت میں اعلیٰ مقام حاصل کر پائیں گی یا نہیں کر پائیں گی، یا خدا نہ کرے بدقسمتی سے وہ جہنم میں ڈال دی جائیں گی، وہ کس معیار کی ہو کر دنیا میں جانے والی ہیں، کیسی زندگی جی رہی ہیں، ہم لوگ اس کی پرواہ نہیں کرتے۔ یہ ہم لوگوں کا جرم ہے، اللہ کے ہاں ہمیں اس کا جواب دہ ہونا پڑے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، سنو، ہوشیار رہو، کان کھول کر سن لو، تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے، ہر شخص ذمہ دار اور نگراں ہے، اور ہر نگراں اور ذمہ دار سے اس کے ماتحتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ فالوالد مسئول علی ولدہ، باپ سے اس کی اولاد کے بارے میں پوچھا جائے گا، آقا سے اس کے نوکر کے بارے میں پوچھا جائے گا، شوہر سے اس کی بیوی کے بارے میں پوچھا جائے گا، الغرض مختلف ذمہ داروں سے، ہم میں سے ہر آدمی اپنی حیثیت کے اعتبار سے ذمہ دار ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہر ذمہ دار کے اوپر بھی کوئی ذمہ دار ہے، لیکن ہر ذمہ دار جس کے انڈر اور ماتحت میں کوئی ہے، آخرت کے اندر اس سے اس کے ماتحت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ کس چیز کا سوال کیا جائے گا؟ کہ کیا تم نے اپنے ماتحتوں کو کون سی کوالٹی کا کپڑا پہنایا،
اور کون کون سا آئٹم کھلاتے تھے اور کس قسم کے عمدہ اور جدید ترقیات کا اسباب و راحت کے آرام و اسباب کے کس کوالٹی کی چیزوں کو ان کے لیے مہیا کیا تھا، کیا یہ پوچھا جائے گا؟ کیا اس کے بارے میں پوچھا جائے گا؟ نہیں، سب سے پہلے اگر بات پوچھ ہوگی تو ان کے دین اور ایمان کے بارے میں کہ وہ تمہارے ماتحت تھا، تمہارے انڈر میں تھا، تم نے اس کے دین اور ایمان کی کیا فکر کی؟ اللہ کے یہاں ہمیں اس کا جواب دینا ہے، ہم سے سوال ہوگا۔ اور یہ فرمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، جن کے بارے میں خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ۔ حدیث قدسی کے الفاظ ہیں کہ آپ سراپا سچے ہیں اور آپ کی سچائی کی من جانب اللہ تصدیق کی جا چکی ہے کہ جو کچھ بولیں گے سچ ہی بولیں گے، جھوٹ ان کی زبان سے صادر ہو جائے اسے ممکن ہی نہیں ہے۔ اللہ نے ایسی مطہر، پاکیزہ اور مقدس ذات اور شخصیت بنائی ہے نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ آپ فرما رہے ہیں کہ ہر ذمہ دار سے اس کے ماتحتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا۔ عورتیں بھی بعض عورتوں کی ذمہ دار ہوتی ہیں، مائیں بھی ہیں، ان سے ان کی چھوٹی اولادوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، خاص طور سے ان سے ان کی بیٹیوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ہم میں سے ہر ایک اللہ کے ہاں جواب دہ ہوگا، سب سے باز پرس ہوگی۔ ذرا ہم اپنا جائزہ لیں کہ اگر ہم سے ان ذمہ داریوں کے تئیں اپنے ماتحتوں کے دین و ایمان کے بارے میں سوال کر لیا گیا تو ہمارے پاس کیا جواب ہوگا؟ ہم نے اس سوال کی کیا تیاریاں کر رکھی ہیں؟ اس پر ہم سب کو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ غفلت اور لاپرواہی اور سستی کی وجہ سے آج ہماری مائیں اور بہنیں دین و ایمان کی باتوں سے بہت دور ہیں۔ اس لیے اس طرح کے مواقع کے اوپر یہ جو اجتماع ہوتا ہے، جمع ہونا ہوتا ہے، اس معنی کر کے یہ قابل قدر ہے کہ اس موقع پر اسی بہانے عورتوں کو خاص طور سے دین کی باتیں سننے کا کچھ موقع مل جاتا ہے۔ اس لیے میری ماں اور بہنوں سے میری یہ گزارش ہے کہ آپ کو اس طرح کے مواقع نہیں ملتے، کم ملتے ہیں، اس لیے آج کے اس مجلس کے اندر جو کچھ ٹوٹی پھوٹی اور چھوٹی موٹی باتیں آپ کے سامنے پیش کی جائیں، آپ اپنی گفتگو کو بند کر کے ادھر ادھر سے دھیان کو ہٹا کر پوری توجہ کے ساتھ باتوں کو سنیں، تاکہ ہمارے اندر بھی اپنی موت کا دھیان پیدا ہو اور یہ خیال پیدا ہو کہ وہ عزیز اور وہ میری ماں جو آج سالوں سے ہمارے بیچ رہی اور وہ گھر کا ہر چھوٹے بڑے کا تمام ضروریات کا خیال کرتی رہی، اس نے اپنی کوکھ سے اولادوں کو جنا، ان کو پروان چڑھایا، پرورش کیا، اور وہ اپنی زندگی کے اندر کیا کچھ کرتی رہی وہ گھر والوں کے سامنے ہوتا ہے، لیکن وہ اچانک چلی کیوں گئی؟ کہاں گئی؟ کیا وہیں سے اس کی زندگی کا خاتمہ ہو گیا یا اس کے بعد کوئی اور مرحلہ ہے؟ ظاہر ہے کہ ہم ایمان والے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ موت یہ زندگی کا خاتمہ نہیں ہے، موت یہ ایک دنیا کی زندگی کا خاتمہ ہو سکتا ہے، لیکن موت تو حقیقت میں ہمیشہ ہمیش کی زندگی کا آغاز ہے۔ آخرت کی زندگی جو شروع ہونے کے بعد، ملنے کے بعد، جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، اس زندگی کا آغاز اسی موت سے ہوتا ہے۔ اس لیے موت یہ ایک عارضی صرف دنیا کی زندگی کو فنا کرتی ہے، اور پھر اس انسان کو اس کے بعد جب قیامت قائم ہو جائے گی، قیامت برپا ہوگی، تو اس کے بعد انسان ہمیشہ ہمیش کے لیے زندہ کیا جائے گا، اور ہمیشہ ہمیش کی وہاں زندگی میں ہمیں اس زندگی کو بنانے اور سنوارنے کے لیے کرنا کیا ہے؟ کیا اسی دنیا کی طرح ہمیں بھی وہاں مکانات بنانے پڑیں گے، زمینیں خریدنی پڑیں گی، اپنی بیوی اور اپنے بچوں کی، اپنی اولادوں کی پرورش کرنی پڑے گی، شادی بیاہ کرنا پڑے گا، کھانے پینے کے لیے بزنس اور کاروبار اور تجارت کرنا پڑے گا، اور ہمیشہ ہمیں اس فانی زندگی کے اندر ہمیں اتنی بھاگ دوڑ کرنی پڑتی ہے، تو کیا اس باقی ہمیشہ ہمیش کی زندگی کے اندر بھی ہمیں اس سے کہیں زیادہ بھاگ دوڑ کرنی پڑے گی؟ تو ہم ایمان والے ہیں، ہم یہ جانتے ہیں کہ نہیں، وہاں ہمیں کچھ نہیں کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو یہاں چند دن کے لیے بھیجا ہے، یہی دنیا ہمارے لیے دار العمل ہے، یہی دار الامتحان ہے۔
یہاں ہم کو کام بھی کرنا ہے، یہی ہم کو امتحان اور آزمائش میں بھی ڈالا جائے گا، اور وہاں جو آخرت کی زندگی ہوگی وہ شروع ہونے کے بعد وہ صرف اللہ کی طرف سے کامیاب امتحان کے سوالات کا کامیاب جواب دینے کے لیے ہمیشہ ہمیش کی زندگی گزارنے کا انتظام اللہ کی طرف سے ہوگا۔ کوئی محنت و کوشش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ کسی کو زمین خریدنے کی ضرورت ہے، نہ مکانات تعمیر کرنے کی ضرورت ہے۔ وہاں کے بھی تمام ضروریات کا انتظام اسی دنیا کے اندر اللہ نے کرنے کا موقع دیا ہے۔ دنیا کی ضرورت کے انتظام کے لیے ہم کاروبار کرتے ہیں، لیکن آخرت کی ضرورت کے انتظام کے لیے، وہاں اپنے محل تعمیر کرانے کے لیے، اپنے راحت و آرام کے رہنے سہنے کے اسباب کو اکٹھا اور جمع کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں دنیا کے اندر بھی کام کرنے کا موقع دیا ہے، ایک عمل دیا ہے، اور وہ عمل دیا ہے ہمیں دین اسلام کے آئینے میں، دین اسلام کے آئینے میں جو ہمیں نبی آخر الزماں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے اور ان کے طفیل ملا ہے۔ ان کے لائے ہوئے دین کو، ان کی نبوت کو تسلیم کر لینا، قبول کر لینا، اور ان کے دین کے مطابق اپنی زندگی کو انجام دینا، یہ آخرت کی زندگی گزارنے کے اسباب اور سامان کو تیار کرنے کا ذریعہ ہے۔ گویا یہ دین پر چلنا اپنی زندگی کے اندر آپ کی زندگی کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو، آپ کے کردار کو، آپ کے اخلاق کو، آپ کی تعلیمات کو فالو کرنا، اپنی اس فانی دنیا کے اندر اس کو اپنی زندگی کے اندر سمونے کی کوشش کر کے چلنا، یہ در حقیقت آخرت کی ہمیشہ ہمیش کی زندگی کا بزنس ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی ذریعے سے ہماری وہاں سب پونجیاں بناتا چلے گا، اور پھر وہاں ہمیں جمع ہونے کے بعد، وہاں پہنچنے کے بعد کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہاں کے لیے اللہ نے خود کفالت فرمائی ہے، خود ذمہ داری لے لی ہے۔ تو ہمیں کسی کی موت سامنے دیکھ کر اس منظر کو مستحضر کرنا چاہیے کہ ہم بھی آخر ایک دن مرنے والے ہیں۔ ہمارا وہ عزیز یا ہماری وہ عزیز، چاہے وہ باپ ہو، ماں ہو، وہ بھی رشتہ دار ہو، ہمارے بیچ سے وہ چلا گیا، یا ماں تھی چلی گئی، تو وہ وہاں گئی تو کیا لے کر گئی؟ اس نے اپنی زندگی میں بہت سارے سامان بنائے، بہت کچھ بنایا ہوگا دنیا کا بھی اپنے اندر، لیکن کیا کوئی چیز اس کے ساتھ گئی؟ کیا اس کے مرنے والوں نے کوئی چیز اس کے ساتھ اس کے قبر میں رکھا؟ ظاہر ہے کہ دنیا کا کوئی سامان اس کے ساتھ نہیں گیا۔ اس کے ساتھ گیا اس کے دل کا، اس کے اندر جو ایمان موجود تھا وہ ایمان گیا۔ اس کے ساتھ گئے اس کے وہ اعمال، نمازیں گئیں، اس کے روزے گئے، اس کے صدقات اور خیرات گئے، اس کی تلاوت، تسبیحات، کسی سے میٹھا بولنا، کسی کی مدد کرنا، کسی کا ہاتھ بٹانا، یعنی اللہ کی بندگی کرنا اور انسانیت کی خدمت کرنا، یہی اس کی زندگی کے اندر اگر رہا ہوگا تو یہی مرنے والے کے ساتھ جاتا ہے، اور وہی آخرت کی پونجی ہے اور وہی کام آنے والی چیز ہے۔ اس لیے میری ماں اور بہنوں، ہم سب بہت غفلت کے اندر جی رہے ہیں، ہمیں اب غفلت سے نکلنا ہوگا۔ آج جب کہ بڑی تیزی کے ساتھ مختلف بہانوں سے، کہیں ماڈرن ایجوکیشن کے نام پر، کہیں کسی بہانے سے، کہیں کسی بہانے سے، اسلام کے ماننے والوں کے دلوں سے اور مسلمانوں کی اولادوں سے، ان کے بچوں کے دل سے ایمان کو نکالنے کی کوشش اور محنت ہو رہی ہے۔ خاص طور سے پورے پروپیگنڈے کے تحت بچیوں کو اچکنے کی، ان کے ایمان کو اچکنے کی، دل سے ایمان نکالنے کی، اور ان کی زندگی کو تباہ و برباد کرنے کی منظم کوشش ہو رہی ہے۔ ایسے وقت میں ہماری مائیں اور بہنیں اور پھر ان کے گارجین اور ذمہ داران بھی، سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ایمان کی فکر کریں، ایمان کی حقیقت کو جانیں کہ ایمان ہے کیا، اور پھر ہر موقع پر ایمان کی تعلیم کو ہی اپنائیں، اس لیے کہ اسی میں ہماری نجات ہے۔ دنیا کی بھی سرخروئی اور کامیابی اسی پر ہے، اور آخرت جو ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہے، وہاں کی کامیابی تو ایمان اور ایمانی تعلیم، اسلام اور اسلامی احکام پر عمل کرنے کے علاوہ کوئی اور راستہ اور کوئی اور طریقہ نہیں ہے جس کو اپنا کر ہم آخرت میں کامیاب ہو سکے۔ مرنا سبھی کو ہے، اللہ تعالیٰ نے موت کو بھی پیدا کیا ہے، حیات کو بھی پیدا کیا ہے، اور حیات کے بعد
زندگی کے بعد موت کو اسی لیے رکھا ہے تاکہ پتہ تو چلے، دیکھیں تو صحیح کہ کون اپنی ہمیشہ ہمیش کی آخرت کو کامیاب اور اچھا بنانے کے لیے نیک عمل کرتا ہے اور کون اس کی طرف سے غفلت کرتا ہے۔ ایمان کو سیکھیں۔ ایمان کیا ہے؟ اللہ پر، اللہ کی ذات پر، اس کی صفات پر، بہت سے اس کے جو صفاتی نام ہیں قرآن کی دفتریوں میں لکھا ہوا رہتا ہے شروع کے اندر، وہی اللہ کی صفات ہیں۔ اس کے علاوہ اللہ کے اور بھی بہت سے صفاتی نام ہیں جو ہمیں معلوم نہیں ہیں۔ جو معلوم ہے ان کے علم کے ساتھ، اور جو معلوم نہیں ہے ان کے علم کو اللہ کو اس کی طرف سپرد کرتے ہوئے ہمیں اس بات پر یقین رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی تمام صفات کے اندر پورے طور پر، تمام صفات کو اپنے اندر کامل طور پر رکھتا ہے۔ اس کی کوئی صفت کے اندر بھی ذرہ برابر نقص نہیں ہے۔ وہ اپنی تمام صفات میں اور اپنے تمام امور کو انجام دینے میں اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ وہ ہر طرح کی احتیاج اور ضرورت سے پاک ہے۔ اللہ الصمد، اللہ تعالیٰ تو سراپا بے نیاز ہے، کسی کی اس کو احتیاج اور ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح رسول پر، آخری نبی ہونے پر، اور آپ کی شریعت اور آپ کی تعلیم کے واجب العمل ہونے پر، ان تمام چیزوں پر، اسی طرح آسمانی کتابوں پر، فرشتوں پر، تقدیر پر، اچھی بری تقدیر پر، ان تمام چیزوں پر، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر، قیامت قائم ہونے پر، اور قیامت کے بعد اعمال کے اعتبار سے کوئی جہنم میں جائے گا، کوئی جنت میں جائے گا۔ جنت یہ خوشیوں بھری جگہ ہے، جہنم یہ تکلیف بھری جگہ ہے۔ ان چیزوں کے وجود پر ایمان اور یقین رکھنا، ایسا یقین رکھنا کہ ذرہ برابر اس کے دل کے اندر کوئی شک و شبہ نہ رہے۔ اور پھر اس کے بعد ہمیں یقین رکھنا ہے کہ ہمیں اپنے تمام اعمال کو انجام دینے کے لیے، چاہے عبادتیں کرنی ہو، چاہے نکاح کرنا ہو، چاہے ولیمہ کرنا ہو، چاہے تجارت اور کاروبار کرنا ہو، چاہے کسی کی امداد اور مدد کرنی ہو، چاہے کسی کا ہاتھ بٹانا ہو، چاہے کسی کو کچھ دینا ہو، کسی سے اپنا حق لینا ہو، جو کچھ بھی ہمیں اس دنیا کے اندر انجام دینا ہے، سب کی گائیڈ لائن اور سب کا طریقہ قرآن کے اندر اور اس کی تشریح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور احادیث و سنت کے اندر موجود ہے۔ اسی کی روشنی میں ہمیں اپنے تمام کاموں کو انجام دینا ہے۔ آج آپ نے سنا ہوگا، آپ بھی جانتے ہوں گے کہ آئے دن یہ خبریں سننے میں آ رہی ہے کہ ہماری مائیں اور ہماری بہنیں خاص طور سے جو مخلوط تعلیمی اداروں کے اندر، کالجوں کے اندر خاص طور سے پڑھ رہی ہیں، اور وہاں لڑکیوں اور لڑکوں کو ملا کر ایک ساتھ بیٹھا کر پڑھایا جا رہا ہے۔ بار بار اختلاط کی وجہ سے بے تکلفیاں ہو رہی ہیں، تعلق ہو رہا ہے جو ایک ناجائز عمل ہے، لیکن پہنچتے پہنچتے اب یہاں تک ہو رہا ہے کہ لوگ غیر مذہب کے لوگوں کے ساتھ مسلمان لڑکیاں تعلق قائم کر رہی ہیں اور ان سے رشتے ازدواج قائم کر رہی ہیں، ان سے نکاح قائم کر رہی ہیں، اور اس طرح وہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھ رہی ہیں۔ اگر وہ ایمان پر قائم ہے تو انہیں تو خود ان کے ماں باپ کو بھی ایمان کو سکھلانا چاہیے۔ گھر کے اندر بچیوں کو سے نکالنے سے پہلے اولاً تو اس طرح کے تعلیمی ماحول میں بھیجنا ہی نہیں چاہیے جس کی شریعت نے گنجائش اور اجازت نہ دی ہو۔ تعلیم بلا شبہ دی جائے گی اور دی جا سکتی ہے، اس کی کوئی مخالفت نہیں ہے، لیکن ہماری ماں اور بہنیں جو کتنا اللہ تعالیٰ نے ہمارے گھروں کا ان کو قیمتی سرمایہ بنایا ہے، وہ ہمارے گھروں کا تاج ہیں، روشن چراغ ہیں، ہماری عزت و آبرو ہے، اس لیے اللہ نے ان کی بڑی حفاظت کا بندوبست فرمایا ہے۔ تو ان کا جو کچھ بھی انتظام ہو، ان کے حفاظتی پردے کے جو پورا سسٹم ہے اس سسٹم کے ساتھ ہو، اور قرآن و حدیث کی تعلیم کے دائرے کے اندر ہو، تو پھر انشاءاللہ ایمان کو کوئی چیلنج پیش نہیں آئے گا۔ یہ سب نہیں کیا گیا ہے تو کتنی بچیاں ہیں جو غیروں کے ساتھ نکل رہی ہیں، اس طرح وہ ایمان کے دائرے سے نکل گئی۔ اب اس کے ماں باپ مسلمان ہیں، اس کے خاندان والے مسلمان ہیں، لیکن اس خاندان کی ایک بچی اب وہ غیر مسلم ہو گئی، اسلام سے نکل گئی، اس لیے کہ اس کو نہیں سکھلایا گیا، اس کو نہیں بتلایا گیا کہ قرآن نے کہا ہے کہ کوئی ایمان والی لڑکی کسی کافر سے نکاح نہیں کر سکتی، اجازت نہیں ہے، وہ زناکاری اور بدکاری ہوگی، اور اگر اس کو حلال سمجھ کر زبردستی کر رہی ہے تو پھر وہ بھی اسلام سے، ایمان سے خارج ہو گئی۔ اسی طرح کوئی مسلمان لڑکا وہ کسی غیر مذہب کی لڑکی کو اپنے نکاح میں اس کے اپنے مذہب پر باقی رکھتے ہوئے نہیں لے سکتا،
اگر حلال سمجھ کر یہ بھی کرے گا تو یہ دائرہ ایمان سے خارج ہو جائے گا۔ اس طرح کے واقعات، اس طرح کے معاملات سامنے آ رہے ہیں، اس لیے ضرورت ہے ایمان کی اہمیت کا مذاکرہ کرنے کی، سیکھنے اور سکھانے کی۔ یہ ایمان ہی وہ قیمتی سرمایہ ہے۔ بھی وہ ایمان کیا ہم نے بتا دیا، اللہ پر ایمان رکھنا، نبی پر ایمان رکھنا، آخری نبی ہونے پر، ان کی تعلیمات پر، تمام آسمانی کتابوں اور قرآن پر، آخرت کے دن پر، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر، جنت اور جہنم پر، اور اس بات پر کہ آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی اور آخرت کی نجات اب صرف اور صرف حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور آپ کی تعلیم اور قرآن و سنت پر عمل کر کے آخرت میں نجات مل سکتی ہے۔ اس کو چھوڑ کر کوئی اور طریقہ اگر آپ اپنا کر انسان جائے گا تو اس کو نجات نہیں ملے گی۔ قرآن نے خود کہا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، مذہب اللہ کے یہاں صرف اسلام ہے، اس کے علاوہ اللہ کے یہاں کوئی مذہب قابل قبول نہیں ہے۔ اور تھوڑا اور آگے بڑھ کے فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب کو اختیار کرے گا، کسی اور مذہب کی تعلیمات پر عمل کر کے آخرت میں پہنچے گا تو اور اللہ کے یہاں اس کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ اور گھاٹا اٹھانے والے کون لوگ ہوں گے؟ وہ لوگ ہوں گے جو جنت سے محروم کر دیے جائیں گے، جہنم میں داخل ہو جائیں گے۔ اس لیے ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ بھائی ہم بھی مسلمان ہیں اور اپنی یہ کوشش اور فکر کریں کہ ہمارا بھی موت تک ایمان باقی رہے، اور اپنی نسلوں کے اندر بھی ایمان، ان کو بھی ایمان پر باقی رکھنے کا محنت کر کے اور گھر کے اندر ماحول بنا کر جائیں تاکہ ہماری نسلوں میں سے بھی کوئی مرتد نہ ہو جائے اور موت کسی ہماری اولاد میں سے بھی کسی کو اس حال میں نہ آئے کہ اس کے دل سے ایمان نکل چکا ہو کہ کل قیامت کے دن ہم تو جنت میں جا رہے ہوں لیکن ہماری کوئی چہیتی اولاد ہماری آنکھوں کے سامنے وہ اسلام کے علاوہ کفر پر مرنے کی وجہ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہماری نگاہوں کے سامنے جہنم میں جھونک دی جائے۔ کیسی تکلیف کی بات ہوگی۔ ہم دنیا کے اندر اپنی اولادوں کو معمولی سی تکلیف میں دیکھنا برداشت نہیں کر پاتے۔ اگر ابھی کوئی یہاں آگ جمع کرے اور ہم میں سے کسی کی اولاد کو ہماری آنکھ کے سامنے ڈالنے کی کوشش کرے، ہم سے جو کچھ بن پڑے گا ہم اس کو بچانے کی کوشش کریں گے، چیخیں گے، چلائیں گے، اس لیے کہ برداشت نہیں ہوگا۔ یہ دنیا کی فانی آگ، یہ فانی تکلیف، ہم اس میں اپنے گھر والوں کو گرفتار دیکھنا نہیں چاہتے اور اس دنیا کی مصیبت میں مبتلا دیکھنا برداشت نہیں کر پاتے۔ آخرت کی مصیبت، جہنم کی تکلیف جو بڑی ناقابل بیان ہے، اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا اس فانی دنیا کے اندر، اس میں ہماری کوئی اولاد چلی جائے ہم اس کو کیسے برداشت کر پائیں گے؟ ہم اس کو برداشت نہیں کر پائیں گے۔ اور ہماری یہی کیفیت بھی ہونی چاہیے کہ ہم اپنی اولادوں کو جہنم میں جلتا ہوا جانے والا سوچ کر بھی سوچنے کے منظر کو بھی برداشت نہ کر سکیں۔ اور جب برداشت نہیں کر سکیں گے تو ہمیں بچانے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ وہاں چیخیں گے، چلائیں گے، وہاں چیخنا چلانا کوئی کام نہیں دے گا۔ آج دنیا میں فکر کرنی ہوگی، اپنی زندگی کے اوقات میں سے کچھ وقت بنائیں، ماں باپ اپنی اولادوں کو وقت دیں، ان کو دین سکھائیں، اللہ رسول کی ذات، ان کی عظمت، ان کا تقدس ان اولادوں کے دلوں میں اتاریں۔ جب اتار دیں گے تو انشاءاللہ اگر وہ کسی تعلیمی ماحول میں جا بھی رہے ہیں تو آپ کے بچپن میں سکھلائے ہوئی محنت اور ان کے دل کے اندر دین اور اللہ رسول کی عظمت اور نام اتارنے کی جو آپ نے کوشش کی ہے، انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ وہ بدعمل ہو جائے، کوئی برا سے برا گناہ کر لے لیکن اسلام سے پھر جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اسلام کی غیرت، اللہ اور اس کے رسول کی عظمت کہیں نہ کہیں اس کے دل کے کسی گوشے کے اندر باقی رہے گی کہ جب اس کو موڑنے کی کوشش کی جائے گی تو فوراً وہ بھڑک جائے گا، جذبات میں آ جائے گا اور اسلام سے نکلنے کی کسی بھی دعوت کو اور کسی بھی محنت کو وہ قبول نہیں کر پائے گا۔ آج جو قبول کر لے رہے ہیں ہمارے بچے اور بچیاں، یہ ہم سب لوگوں کی کمی کی بات ہے۔ ایمان کے مذاکرے بار بار ہونے چاہیے، اللہ کا تذکرہ ہو، رسول کا تذکرہ ہو، موقع بموقع ہو، اور جب کوئی عمل کوئی کام انجام دیا جائے تو اس موقع پر بھی اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو یاد کیا جائے کہ بھائی ہمیں یہ کام انجام دینا ہے تو ہم مسلمان ہیں، تو اس سلسلے میں ہمارے اسلام کی کیا ہدایت ہے، اللہ کا کیا فرمان ہے، نبی کا کیا طریقہ رہا ہے،
آپ کا کیا فرمان اور تعلیم ہے؟ جب ہر موقع پر اس کو یاد رکھیں گے تو اس طریقے سے بچوں کے اندر، ہمارے گھر کے لوگوں کے اندر اسلام کی، اللہ اور اس کے رسول کی عظمت اترتی چلی جائے گی۔ اور جب اس حال میں ہم پہنچیں گے تو ہم مطمئن ہو سکتے ہیں کہ ہاں ہماری اولاد ایمان پر قائم اور باقی رہے گی۔ اور یہی کسی باپ کے لیے اپنی دنیا سے جاتے وقت سب سے زیادہ اپنی اولادوں کے بارے میں فکر کرنے کی ہے۔ لیکن آج کیا ہوتا ہے؟ آج ہم لوگ فکر کرتے ہیں کہ ہم مر جائیں گے تو آخر ان سبوں کا ہوگا کیا مرنے کے بعد۔ کسی کو فکر ہوتی ہے کہ اس کا کاروبار کمزور ہے، کسی کو فکر ہے کہ وہ محنت سے کام نہیں کرتا، کسی کو فکر ہے کہ مکان ٹیڑھا میڑھا کیسا ہے، ادھر چھت چورئی، ادھر کھلا ادھر ننگا، کب مکان کمپلیٹ ہوگا، وہ بیچارہ دھیان سے کام نہیں کرتا، بیمار رہتا ہے، یہ ہے وہ، میں چلا جاؤں گا اسی حال میں تو اس کا ہوگا کیا۔ ہر ماں باپ یہی سوچتے ہیں، لیکن کوئی یہ نہیں سوچتا کہ وہ اولاد جب مرے گی تو مرنے کے بعد اس کا کیا ہوگا۔ اصل فکر کرنے کی ضرورت یہ ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، اور ان کی اولادوں میں بھی بیشتر اللہ کے پیغمبر ہیں، نبیوں کا خاندان ہے۔ لیکن جب ان کے وصال کا وقت قریب ہوتا ہے تو اپنی اولادوں کو جمع کرتے ہیں، گھر والوں کو جمع کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہتے کہ فلاں کے ذمے میرا اتنا بقایا ہے، اس کو وصول کر لینا، دیکھو یہ میں بزنس یہ چھوڑ کر جا رہا ہوں، اب اس کو تم آگے بڑھانا، میں نے یہاں تک پہنچایا ہے تم اس کو 2 گنا 10 گنا بڑھا کر کرو، میں نے 2 بلڈنگیں بنائی ہیں تم 10 کرو۔ یہ ساری کچھ بھی نہیں کہتے، صرف ایک سوال فرماتے ہیں کہ ما تعبدون من بعدی، اے میرے بیٹو، اے میری اولادو، میرے مرنے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ حضرت یعقوب اللہ کے پیغمبر پوچھ رہے ہیں، اور کن سے پوچھ رہے ہیں؟ اپنی ان اولادوں سے جو نبی اور ولی ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام بھی وہاں بیٹھے ہوئے ہیں جو خود اللہ کے پیغمبر ہیں، ان سے بھی پوچھ رہے ہیں کہ ما تعبدون من بعدی، اے میرے بیٹو میرے بعد کن کی عبادت کرو گے؟ کیا یہ تصور کیا جا سکتا ہے کہ کوئی نبی اپنے باپ کے مرنے کے بعد نعوذ باللہ وہ دین سے ہٹ جائے گا، مرتد ہو جائے گا، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنے لگے گا؟ ہو ہی نہیں سکتا، ناممکن ہے، نبی تو معصوم ہوتا ہے۔ لیکن ایک فکر تھی اور کڑھن تھی حضرت یعقوب علیہ السلام کی، اور اپنی اس کڑھن کے ذریعے انہوں نے ہم لوگوں کو پیغام دیا ہے کہ ہر باپ کی مرنے کے وقت یہ فکر ہونی چاہیے کہ ہمارے مرنے کے بعد ہماری اولادیں اللہ کے دین پر اور تنہا اللہ کی عبادت پر قائم رہیں گی یا ہٹ جائیں گی، ادھر ادھر کا چکر کاٹنے لگیں گے۔ یہ فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، میری ماں اور بہنوں، ہمیں ایمان کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ کلمہ کو سیکھیں، کلمہ کے تقاضے اور مفہوم کو سیکھیں۔ اسلام کے بنیادی کلمے آج بیشتر لوگوں کو یاد نہیں ہیں۔ ایمان کا پہلا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کلمہ شہادت ہے، کلمہ تمجید ہے، کلمہ توحید ہے، اور مختلف کلمات ہیں۔ ایمان مجمل و مفصل یہ 2 کلمے ہیں جس کے اندر بنیادی ایمان کی چیزوں کو جمع کر کے بار بار اس کا اقرار کروایا گیا ہے۔ آمنت باللہ، میں نے یقین کیا، میں ایمان لایا اللہ پر، وملائکتہ، میں نے یقین کیا اللہ کے فرشتوں کا، اس کے رسولوں کا، اس کی کتابوں کا، اور آخرت کے دن کا، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کا، اور اس بات کا یقین کیا کہ اچھی بری تمام تقدیر اللہ کی طرف سے۔ جو کچھ ہوتا ہے اس دنیا کے اندر کسی ایک فرد کے ساتھ یا پوری برادری اور پوری جماعت، پورے قوم کے ساتھ، جو بھی اچھے یا برے حالات آتے ہیں سب اللہ کی طرف سے آتے ہیں۔ اسی کو تقدیر کہا جاتا ہے کہ اللہ کی طرف سے جو پہلے سے طے شدہ ہے اسی کے مطابق سب انجام پا رہا ہے۔ تو ان تمام چیزوں پر دل سے ہمیں یقین رکھنا اور ایمان رکھنا لازم اور ضروری، یہی ایمان ہے۔ اسی حقیقت کو پورے یقین کے ساتھ دل کے اندر بیٹھانا ہے، اور پھر جو اس کی مختلف اور جزیات ہیں اس کو موقع بموقع سیکھا جائے۔ عورتوں کے بھی سیکھنے کے مواقع ہیں، وہ اپنے شوہروں کے ذریعے، اپنے باپ کے ذریعے، اپنے بچوں کے ذریعے معلوم کرائیں۔ ان کے گھر کے مردوں کو معلوم نہیں ہے، وہ اپنے تعلقات میں کسی عالم دین سے رابطہ کر کے، معلومات حاصل کر کے اپنے گھر کی مستورات تک، اپنی اولادوں تک، اپنی بیوی اور بچیوں تک اللہ کے دین کو، ایمان کو اور ایمان کی تعلیم کو پہنچائیں، تاکہ جب وہ مریں تو ان کی بھی آخرت کامیاب ہو، وہ بھی جنت میں جانے والی بنے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ ایک عورت 4 قسم کے لوگوں کو جہنم میں لے کر جائے گی۔
اگر کوئی عورت اپنی بدعملی کی وجہ سے خدا نہ کرے اس کو جہنم میں جانے کا فیصلہ ہو گیا تو وہ اکیلی نہیں جائے گی، 4 لوگوں کو اور گھسیٹے گی اپنے ساتھ۔ جب کسی عورت کے بارے میں فیصلہ ہوگا کہ اس نے ایمان کے تقاضے پر عمل نہیں کیا، یہ تو نمازیں نہیں پڑھتی تھی، یہ روزے نہیں رکھتی تھی، یہ تلاوت نہیں کرتی تھی، یہ ان کو ستاتی تھی، تکلیف پہنچاتی تھی، یہ چغلیاں کرتی تھی، یہ ادھر کی ادھر لڑاتی تھی، یہ تو غیر محرموں کے سامنے بے پردہ آتی تھی، یہ تو اپنے میک اپ کا، زینت و زیبائش کا دوسروں کے سامنے مظاہرہ کرتی تھی، نمائش کرتی تھی۔ جب اپنے ان بدعملی کی وجہ سے کوئی عورت جہنم میں جائے گی تو وہ 4 لوگوں کو اور گھسیٹے گی۔ وہ کہے گی الہ العالمین مجھی کو کیوں؟ میرا باپ جس کے لیے میں روزانہ خدمت کرتی تھی، اس کے گھر میں میں جھاڑو لگاتی تھی، اس کے کپڑے دھلتی تھی، اس کی خدمت کرتی تھی، اس کا کھانا پکاتی تھی، لیکن میرے باپ نے تو کبھی کہا ہی نہیں مجھ سے کہ بیٹا تم نماز پڑھو، بیٹا یہ نیکی کا کام ہے یہ کرو، بیٹا یہ گناہ ہے تم یہ مت کرو، اس سے بچو۔ تو میں تو باپ کی برابر خدمت کرتی رہی، وہ تو نماز بھی پڑھتے رہے، روزہ بھی رکھتے رہے، تلاوت بھی کرتے رہے، لیکن کبھی انہوں نے مجھ سے نہیں کہا، وہ صرف مجھ سے اپنا کام لیتے رہے۔ جبکہ وہ باپ نیک تھا، دیندار تھا، وہ جنت میں جانے والا تھا، لیکن اس کی یہ گناہگار بیٹی، جس باپ نے اپنی بیٹی کو کبھی دین کی دعوت نہیں دی، کبھی نیکی پر نہیں ابھارا، کبھی گناہ سے بچنے اور روکنے کی کوشش نہیں کی، وہی بیٹی کل اس کو جہنم میں گھسیٹ کر لے جائے گی۔ اسی طرح اپنے بھائی کو پیش کرے گی کہ الہ العالمین وہ فلاں میرا بھائی وہ کیوں جنت میں جا رہا ہے؟ وہ نمازیں پڑھتا تھا، نیکیاں کرتا تھا، میں گھر میں اس کا کام کرتی تھی، اس کے لیے کھانا بناتی تھی، کپڑے پریس کرتی تھی، کپڑے دھلتی تھی، لیکن کبھی بھی وہ خود نیکیاں کرتا رہا، کبھی بھی مجھ سے نہیں کہا، اس لیے اس کو بھی میرے ساتھ لگائی۔ اسی طرح اگر وہ شوہر والی ہوگی تو وہ اپنے شوہر کو بھی گھسیٹے گی کہ یہ بستر پر مجھ سے اپنی ضرورتیں پوری کرتا رہا، میں اس کی خدمت کرتی رہی، اس کے لیے کھانا پکاتی تھی، اس کے لیے سارے اس کے گھر کے لیے اس کے لیے پورے اس کے گھر کی خدمت کرتی تھی، لیکن یہ خود تو نیکیاں کرتا رہا میرا شوہر، لیکن ایک مرتبہ کبھی اس نے مجھ سے نہیں کہا، کبھی اس نے مجھے کوئی گناہ سے نہیں روکا، اس لیے اگر مجھے جہنم میں جانے کا فیصلہ ہو رہا ہے تو اس کو میرے ساتھ بھی لگنا چاہیے۔ اسی طرح اپنی اولاد کو بھی گھسیٹے گی، اگر اس کی کوئی اولاد نیک اور دیندار بن کر وہ جنت میں جا رہی ہے، لیکن اس نے کبھی اپنی ماں کو نماز کی ترغیب نہیں دی، کبھی اپنی ماں کو بے پردگی سے منع نہیں کیا، کبھی اپنی ماں کو گناہوں سے روکا نہیں ہے، تو وہ عورت اپنی اس اولاد کو بھی گھسیٹے گی۔ اس طرح 4 آدمیوں کو، اس کے اپنی اولاد کو، اپنے شوہر کو، اپنے باپ اور اپنے بھائی جو جنت میں جانے والے بن سکتے تھے، لیکن یہ عورت گھسیٹ لے گی کہ ان لوگوں کی ہم نے خدمتیں کی خوب، اور خوب ہم سے انہوں نے یہ کام لیا، لیکن ایک مرتبہ بھی ہم سے نماز کے لیے نہیں کہا، اور ہم کو گناہ سے روکنے کی کوشش نہیں کی، ہم کو کبھی بھی متنبہ نہیں کیا۔ اس لیے یہ بہت ڈرنے کا مقام ہے، ہم سب خود بھی عمل کریں اور گھر کے کم از کم اپنے ماتحتوں کو، عورتوں کو متوجہ کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ جب وقت گزر جائے گا تو کوئی چیز کام آنے والی نہیں ہے۔ کام آنے والی چیز یہی انسان کے ایمان ہے جو دل کے اندر ہے، اور پھر ایمان کے تقاضے کے مطابق اعمال ہے۔ اگر اعمال نہیں ہے اور دل کے اندر ایمان ہے تو اس کا اتنا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ ایک دن جنت میں چلا جائے گا، لیکن بدعملی کی وجہ سے، گناہ کی وجہ سے، نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے، نماز میں کاہلی اور سستی کی وجہ سے، جھوٹ بولنے کی وجہ سے، دھوکہ دینے کی وجہ سے، دوسروں کی غیبت اور چغلی کرنے کی وجہ سے، پیٹھ پیچھے کسی کی برائی کرنے کی وجہ سے، کسی کو تکلیف پہنچانے کی وجہ سے، اس کو تو بہرحال ان گناہوں کی سزا بھگتنے کے لیے جہنم میں جانا پڑے گا، اور کتنی لمبی مدت تک رہے گا وہ اللہ ہی کو پتہ ہے، وہ بھی کوئی کم لمبا مرحلہ نہیں ہوگا، اور چند پل بھر کے لیے بھی جہنم کے اندر جانا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، بڑا خطرناک۔ وہاں کی آگ کے بارے میں صرف اللہ کے نبی نے فرمایا ہے، ایک موقع پر آپ نے فرمایا کہ دنیا کی جو آگ جس کو تم جلاتے ہو، جس سے تم کھانا وغیرہ پکاتے ہو، آپ نے فرمایا کہ یہ جہنم کی آگ کا 70ویں حصے میں سے ایک حصہ ہے، اس کو 70 جگہ بانٹا جائے، اس کی حرارت کو، اس کی کیفیت کو، تو یہ دنیا کی آگ اس کا ایک حصہ ہے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی بڑی حیرت سے، کہا جلانے اور بھسم کرنے کے لیے تو یہی آگ کافی تھی، آگ لگ جاتی ہے دنیا میں،
علاقہ کے علاقہ بھسم ہو جاتا ہے۔ بھیانک آگ کے اندر انسان ایسا جھلس جاتا ہے کہ اس کا کوئی ایک انگ نہیں ملتا، سب تباہ ہو جاتا ہے۔ تو کہا اے اللہ کے نبی، جلانے اور بھسم کرنے کے لیے تو یہی آگ کافی تھی۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہاں، لیکن جہنم کی آگ اس سے بہت بڑھ کر ہے۔ تو وہ کتنی بھیانک ہوگی؟ دنیا کی آگ جب بھیانک لگ جاتی ہے، تباہ و برباد کر دیتی ہے، تو یہ اس کے مقابلے میں 70 گنا ہلکی ہے۔ اس کا یہ حال ہے، تو اس سے 70 گنا تیز کو ہم پل بھر کے لیے بھی کیسے برداشت کر پائیں گے؟ اور یہ نہیں، آگ میں دنیا میں تو آدمی چلا گیا، اس کی کھال اور رونا جل گیا، بس اب تکلیف نہیں پہنچتی، مر گیا، ختم۔ مرنے کے بعد پھر تکلیف کا احساس نہیں ہوتا ہے۔ لیکن جہنم کی آگ، اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا ہے کہ جب جب کھال انسان کی، جب موت نہیں آئے گی وہاں، لیکن جب جب یہ کھال جلے گی، کھال میں رونگا ہوتا ہے، اسی کی وجہ سے تکلیف کا احساس ہوتا ہے۔ اگر کھال جل جائے، رونے جل جائیں تو پھر تکلیف کا احساس نہ ہو۔ تو وہاں ایسا نہیں ہوگا کہ ایک بار آگ میں ڈالا گیا، کھال اور بال جل گئے تو ختم۔ جب جل جائیں گے پھر نئے کھال اور نیا بال چڑھایا جائے گا، تاکہ بار بار تکلیف ہوتی رہے۔ بار بار کھال جلے گی، پھر اللہ تعالیٰ کھال بدلیں گے، پھر جلے گی، پھر بدلیں گے، تاکہ کبھی بھی اس کی تکلیف ہلکی نہ ہو، ہر وقت تکلیف تازہ اور پورے شباب پر رہے۔ تو ایسے جہنم کے اندر ہم جانا کیسے گوارا کر سکتے ہیں؟ تصور سے ہی کلیجہ منہ کو آنے لگتا ہے۔ اس لیے اس سے بچنے کی کوشش کرنے کا یہی موقع ہے کہ اسلام کی تعلیمات پر عمل کیا جائے، فرائض کا اہتمام ہو، واجبات کا اہتمام ہو، گناہ سے بچنے کی کوشش ہو، دوسروں کے حقوق کو ادا کیا جائے، اور اپنے حقوق اگر دوسرے کے ذمہ ہو تو اس کو سہولت اور آسانی کے ساتھ وصولنے کی کوشش کی جائے، بدتمیزی کے ساتھ، ظلم کے ساتھ اور زیادتی کا کوئی رویہ اختیار نہ کیا جائے۔ اور اگر وہ واقعی مجبور اور تنگ دست ہے تو اس کو موقع ہے۔ الغرض تمام مواقع کے اوپر ہمیں دین اور اسلام کی تعلیمات کو فالو کرنا ہے، اس کو اپنانا ہے، اس زندگی کو لے کر جائیں گے، تب ہم آخرت کے اندر کامیاب اور بامراد ہو پائیں گے، اور آخرت کے اندر ہم سرخرو ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال کے طور پر ایک جگہ سمجھانے کی کوشش کی ہے، کہا دیکھو آدمی کے 3 طرح کے دوست ہوتے ہیں۔ دوست جو انسان کے ہوتے ہیں وہ 3 کیٹیگری کے ہوتے ہیں، 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ بعض وہ دوست ہوتے ہیں جن سے بس سامنا ہو گیا، دعا سلام، بہت ہو گیا، آؤ چائے کر لیں، پان کر لیں، بس دعا سلام کا تعلق ہوتا ہے۔ اور دوسرا وہ ہے جو ان سے کچھ اور زیادہ آگے کا تعلق ہوتا ہے، اور تیسرے وہ ہوتے ہیں جو بڑے گہرے اور جگری دوست مانے جاتے ہیں۔ اب ایک تو یہ تعلقات کی بنا پر یہ دوستی کے درجات ہوتے ہیں، لیکن دنیا کے اندر انسان اپنا چہیتا اور جگری دوست حقیقت میں سمجھتا کس کو ہے؟ اس کو سمجھتا ہے جو اس کی مصیبت کے وقت میں کام ہے۔ آج ایک انسان بالکل جگری دوست ہے، ہر وقت محبت کا، وفا کا دم بھر رہا ہے، لیکن ابھی آپ کسی مصیبت کے اندر آ کر گرفتار ہو گئے، خدا نہ کرے کوئی بیماری آ گئی اور ڈاکٹر نے 1,00,000 2,00,000 کا خرچ بتلا دیا، اور آپ کی آمدنی اتنی نہیں ہے۔ آپ نے اپنے فلاں دوست کو دیکھا کہ جو بہت جگری دوست ہے، بڑی محبت کا دعویٰ کرتا ہے، اور وہ وسعت اور خوشحال آدمی ہے، 1,00,000 2,00,000 بر وقت دینا، ادھار دینا یا مدد کر دینا اس کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ آپ نے اس کے سامنے جا کر بات رکھی، اس نے دائیں بائیں کر دیا اور منہ پھیر لیا۔ کیا اس کو ہم جگری دوست سمجھتے ہیں؟ نہیں سمجھتے۔ اس سے ہمارا تعلق کمزور ہوتا ہے کہ بہت دم بھرتا تھا، وقت گزاری کرتا تھا، لیکن موقع پر ہم نے تکلیف کے وقت میں اس سے ایک مدد چاہیے اور قرض مانگا، لیکن اس نے ایک پکا اور سچی محبت کا دعویٰ کرنے کے باوجود اس نے منہ پھیر لیا۔ لیکن وہ انسان جس سے کوئی بہت زیادہ تعلق نہیں ہوتا، لیکن اگر بر وقت اس سے جھجک کر بھی انسان کہہ دیا کہ چلو کہہ کے دیکھ ہی لیتے، اور وہاں سے کام بن گیا، دل کے اندر اس کی عقیدت بڑھ جاتی ہے کہ ہاں یہ دوست بنائے جانے کے لائق ہے جو مصیبت میں کام آیا۔ تو دنیا میں جو مصیبت میں کام آتا ہے، دل کے اندر اسی کو بسایا جاتا ہے۔ اسی طرح آخرت کے اعتبار سے بھی ہمارے 3 دوست ہیں۔ اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ان 3 دوستوں میں کون آخرت کی مشکلات میں ہمارے سامنے آتا ہے۔ وہ مشکلات جو آنے کے بعد ٹلنے والی نہیں ہے۔ دنیا کی مشکل جو آئی تھی اور کوئی مدد نہ بھی کرے تب بھی ٹل جاتی، بیماری آئی تھی کوئی نہ مدد کرتا، نہ علاج ہوتا، جتنے دن تک مقدر ہوتا جھیلتے موت آ جاتی، موت کے ذریعے چھٹکارا مل جاتا۔
دنیا کی تکلیفوں سے تو چھٹکارا ملنا ہی ملنا ہے، چاہے شفا کے ذریعے چاہے موت کے ذریعے، لیکن آخرت کی تکلیف سے چھٹکارا نہیں ہے، وہ آنے کے بعد ٹلنے والی نہیں ہے، اور اس کا سب سے پہلا مرحلہ شروع ہوتا ہے قبر سے۔ قبر کے اندر جب میت رکھی جاتی ہے تو ہر میت کے قریب عذاب قبر لپٹتا ہے، سب کے قریب آنا چاہتا ہے۔ اب وہیں ایک دوست ہے، اگر ہم اس دنیا کے اندر اپنا وہ دوست، اس سے دوستی کا تعلق برقرار اور مضبوط کر کے جائیں گے تو وہ دوست وہاں حاضر رہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ہم اپنے اس دوست کو اس مصیبت کے وقت میں اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ وہ کون دوست ہے؟ 3 دوست کون ہے؟ ایک تو دوست ہے یہی انسانی جو سر نظر آ رہے ہیں، انسان کے اولاد، رشتہ دار، دوست احباب، یہ اس کے ایک دوست ہیں، اور دوسرے اس کے مال و جائیداد، اور تیسرے اس کے اعمال۔ یہ 3 چیزیں ہیں۔ اور قبر کے اندر جب عذاب قبر رکھنے کے بعد آ رہا ہے تو وہاں کیا اولاد جاتی ہے؟ کیا انسان کا مال اور جائیداد جاتی ہے؟ کوئی نہیں جاتا ہے۔ مال تو مرنے کے بعد ساتھ چھوڑ دیتا ہے۔ بہت ہم نے مال کے لیے محنت کیا، مشقتیں اٹھائی، بھاگ دوڑ کیا، خون پسینہ بہایا، اور پوری زندگی مال کمانے کے پیچھے کپا دی، لیکن اس کی بے وفائی کیا ہے کہ جو ہی روح بدن سے الگ ہوئی وہ الگ ہو جاتا ہے۔ میت کے بدن سے روح نکلنے کے بعد اس کا کوئی بھی مال اب اس کا نہیں ہے۔ ہم بھلے کہہ دیتے ہیں کہ ہاں یہ انہی کا ہے، روح نکلنے کے بعد اب وہ مالک نہیں ہے، اس کی اولاد اب اس مال کے مالک ہیں۔ تو مال تو اتنا بے وفا ہے، وہ قبر میں کہاں سے جائے گا؟ وہ تو ابھی میت گھر کے اندر ہی پڑی ہے، وہ نکل کر چلا گیا اس کی اولاد کی گود میں۔ اگرچہ نام مکان نام ہے باپ کے ماں کے، ٹرانسفر نہیں ہوا ہے، لیکن ازراء شریعت جو ہی بدن روح سے نکلی، جو اس کے ورثہ ہیں اولاد میں سے، وہ اس کے مالک ہو گئے، چاہے وہ اپنا نام چڑھوائیں نہ چڑھوائیں، وہ اپنی جیب میں مال کو لیں نہ لیں، وہ اب اس کے مالک ہیں، میت اس کا مالک نہیں ہے۔ تو مال تو اتنا بے وفا ہے، جس کے پیچھے ہم پوری زندگی لگا رہے ہیں، روح نکلتے ہی، روح نکلنے تک وہ ہمارے ساتھ ہے۔ جیسے ہی روح نکلے گی اور مشکل ترین مرحلے میں ہم پہنچنے والے ہیں قبر کے، مال چلا گیا اولادوں کی گود میں، وہ اپنے ہمارے وارثین کی ملکیت میں چلا گیا، اب وہ ہمارا نہیں رہا۔ اب یہ رشتہ دار، اولاد، یہ ابھی کچھ دیر رہیں گے، ابھی نہلائیں گے، دھلائیں گے، پوری زندگی باپ کو نہیں نہلایا تھا، بیٹیوں نے ماں کو نہیں نہلایا تھا، لیکن آج وہ خدمت کا حق ادا کریں گے کہ آج تو نہلا بھی دیں گے، اور پھر آج کندھے پر اٹھا کر عزت و احترام سے بھی لے جائیں گے، لیکن قبر کے گڈھے میں رکھنے کے بعد کوئی چہیتی سے چہیتی اولاد یہ نہیں کہے گی کہ میں اپنی ماں کے پاس رہوں گا تاکہ قبر کا عذاب آئے تو میں روکوں گا، کوئی نہیں کہتا۔ کوئی شوہر اپنی بیوی کے لیے نہیں کرتا، کوئی بیوی اپنے شوہر کے لیے نہیں، کوئی ماں اپنے اولاد کے لیے نہیں، اور کوئی اولاد ماں باپ کے لیے نہیں۔ وہ رشتہ دار چہیتے سے چہیتے لوگ قبر میں لٹا کر منو مٹی ڈال کر چلے آتے ہیں۔ اب اس کے سامنے عذاب قبر آنے والا ہے۔ اس کا ایک تیسرا دوست ہے جو واقعی اس کا جگری دوست ہے، اگر اس سے دوستی اختیار کی گئی، سچی دوستی قائم کی گئی تو وہ اس موقع پر کھڑا ہوتا ہے۔ قبر کا عذاب سراہنے سے آتا ہے، پہلے نماز کھڑی ہو جاتی ہے۔ نماز کو اللہ تعالیٰ ایک جسمانی شکل دیتے ہیں، وہ کھڑی ہو جاتی ہے کہ یہ میرا دوست ہے، میں تم کو اس کے اوپر مسلط ہونے نہیں دوں گا۔ عذاب داہنے سے آنا شروع ہوتا ہے، رمضان کا روزہ کھڑا ہو جاتا ہے کہ میری اس سے دوستی ہے، میں تم کو اس پر چڑھنے نہیں دوں گا۔ زکوٰۃ بائیں کھڑے ہو جاتی ہے، اور حج اور دوسرے اعمال پائیتے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس طرح اس کے تمام فرائض، واجبات اور نوافل، صدقہ و خیرات، تمام اچھائیاں اور اعمال سب کو مکمل گھیر لیتے ہیں کہ یہ میرا دوست ہے، ہم تم کو اس کے اوپر مسلط ہونے نہیں دیں گے۔ اس طرح وہ انسان جس کے دوست نیک اعمال ہوتے ہیں، نمازیں ہیں، روزے ہیں، زکوٰۃ ہیں، سچ بولنا ہے، جھوٹ سے پرہیز ہے، اور تمام اچھی عادتیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ہیں اور ہمیں وقتاً فوقتاً معلوم ہوتی بھی رہتی ہے اور ہم جانتے بھی ہیں، وہ تمام چیزیں وہ ہمارا جگری دوست ہیں۔ ان سے ہم دوستی کریں گے تو یہ قبر میں ساتھ دیں گے، ہمارے مال، ہمارے اولاد، یہ گھر تک اور قبر تک ساتھ دینے والے ہیں۔ وہ قبر کے مشکل ترین گھڑی میں جو مشکل آنے کے بعد قیامت قائم ہونے تک اس میں مسلط رہنا پڑے گا، وہ ٹلنے والی نہیں ہے۔ وہ ٹلے گی تو نیک اعمال سے دوستی سے۔ اس لیے نیک اعمال کا بہت زیادہ اہتمام کیا جائے، نمازوں کا اہتمام ہو، تلاوت کا اہتمام ہو، رمضان کے روزوں کا اہتمام ہو، عورتوں کے روزے، ان کی
فطری مجبوری کی وجہ سے چھوڑتے ہیں، بعد میں اہتمام سے قضا کا اہتمام ہو اور اپنے پاس موجود مال کی مقدار کو جڑوایا جائے، نصاب کے بقدر پہنچ رہا ہے اور سال گزر رہا ہے تو اہتمام سے زکوٰۃ نکالی جائے، اور پھر آپس میں اپنے تعلقات اچھے رکھا جائے، میٹھی بول ہو۔ انسان آپس میں رہتا ہے، 4 آدمی ایک ساتھ، تو کہا سنی بھی ہو جاتی ہے، تو اس کو دور تک دل پر لے کر اس کو دراز اور لمبا نہ کیا جائے، اس کو بس جب دماغ ٹھنڈا ہو فوراً بات کو ختم کیا جائے اور ایک دوسرے کو معافی تلافی کر کے درگزر رکھا جائے کہ نہ معلوم موت کس حالت میں آ جائے، اور کسی کا کوئی عیب کوئی برائی نظر آئے اور وہ اصلاح کے قابل ہو، اور ہمیں اگر یقین ہے کہ ہم براہ راست اس سے کہیں گے تو مان جائے گی تو براہ راست اس کو کہا جائے، دوسرے جگہ پیٹ پیچھے اس کے عیوب کو پھیلایا نہ جائے، غیبت کا گناہ ہوگا اور اس کی اصلاح بھی نہیں ہوگی، کہہ کر اصلاح کر دی جائے۔ اگر ہمیں یہ ہے کہ وہ ہماری بات نہیں مانے گی، چڑ جائے گی، تو کسی ایسے سے کہیں جس کے بارے میں ہمیں یقین ہو کہ فلاں سے کہوں گا تو وہ اس کی بات مان جائے گا، یا وہ بچی عورت اس کی بات مان جائے گی، تو اس کے ذریعے سے اس کے عیب پر اور اس کی برائی پر مطلع کرا دیا جائے تاکہ وہ اس سے باز آ جائے اور اپنی اصلاح کر لے۔ اس طرح وہ ایک گناہ سے اور ایک برائی سے بچ بھی جائے گی اور ہم سب لوگ غیبت کی اور چغلی کے گناہ سے بچتے رہیں گے۔ اسی طرح عورتیں ان تمام نیکیوں کے ساتھ خصوصاً پردے کا بہت زیادہ اپنی زندگی کے اندر احترام کریں۔ اگر عبادتیں ہیں، نیکیاں ہیں، سب کچھ ہیں، لیکن ساتھ ساتھ بے پردگی بھی لگی ہوئی ہے تو وہ تو دھیرے دھیرے گھن کی طرح ہماری نیکیوں کو تباہ کرتی رہیں گی۔ ہم آخرت میں پہنچیں گے اس حال میں کہ بے پردگی کا گناہ غالب ہوگا اور نیکیاں جو ہے مغلوب ہو جائیں گی، دب کر رہ جائیں گی، ہم کامیاب نہیں ہو پائیں گے۔ اس لیے پردے کا بہت اہتمام ہو، غیر محرم سے اور گھر سے ضرورت کے بقدر ہی نکلا جائے، اور نکلنے کے وقت تنہا نکلنے سے گریز کیا جائے، مردوں کے ساتھ کسی محرم کے ساتھ نکلنے کا اہتمام کیا جائے، چاہے وہ لمبی مسافت ہو مختصر مسافت ہو، یہ سب ضرور اس کا اہتمام ہو، اور جوان اور نوجوان بچیاں اور لڑکیوں کے ساتھ ہو، اور زیادہ گھر میں نکلنے کے وقت کسی کو لگانے کا سختی سے اہتمام کیا جائے، ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ المرأۃ اذا خرجت استشرفها الشیطان، عورت جب گھر سے نکلتی ہے تو شیطان اس کے اوپر سایہ ڈالے رہتا ہے، اور وہ گلی کے ہر بدماش کو اور ہر بد نظرے کو اچکاتا رہتا ہے کہ دیکھو جا رہی ہے۔ اگر آپ اس کی حفاظت کے طور پر اپنا کوئی اس کا محافظ اور معاون محرم لگا دیں گے تو یوں ہی اس کو دیکھ کر بہت سی نگاہیں پست ہو جائیں گی، اور شیطان اس عورت کے اور لڑکی کے دل کے اندر اگر کوئی غلط خیال ڈالے گا تو وہ اپنے اس محرم مرد کے ساتھ میں ہونے کی وجہ سے اپنے دل کے اندر آئے ہوئے خیال پر اور بری سوچ پر عمل کرنے سے بچ جائے گی۔ اس میں ہمارے خاندان کی آبرو کی بھی حفاظت ہے، اور اس لڑکی اور اس بچی کے ایمان کی اور اس کے مستقبل کی بھی حفاظت ہے۔ ان سب چیزوں کو بہت زیادہ اس فتنے کے ماحول میں پہلے سے زیادہ مستعدی کے ساتھ برتنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح ایک آخری بات کہہ کر بات ختم کرتا ہوں کہ جب کوئی ہمارے بیچ سے گزر جائے تو اس کے لیے ایصال ثواب کا بھی اہتمام، جہاں بہت سی ہم نیکیاں کر رہے ہیں، اب ایک نیکی یہ بھی کر رہے ہیں کہ اس کے لیے ایصال ثواب کریں، قرآن پڑھ دیں، تسبیحات پڑھ دیں، صدقہ و خیرات کر دیں، جب جی میں آئے کر دیں، اس کی کوئی مقدار بھی نہیں ہے، جتنا چاہیں کر دیں، چلتے پھرتے سورہ اخلاص ہی 2-4 مرتبہ 3 مرتبہ پڑھ دیں، یعنی اپنے گزرے ہوئے لوگوں کے لیے، خاص طور سے اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے عزیز و اقارب کے لیے، اور پھر عمومی طور پر پوری امت کے مرحومین اور مرحومات کے لیے ثواب پہنچانے کا سلسلہ کچھ نہ کچھ اپنا یومیہ معمول بنانا چاہیے، اور اپنے عزیز و اقارب کے لیے تو خاص طور سے، تاکہ ان کے نام اعمال میں مسلسل اضافہ ہوتا رہے۔ اگر وہ اپنی بشری طبیعت کی وجہ سے، بشری کوتاہی کی وجہ سے گناہ لے کر بھی پہنچے ہوں گے تو ہم ان کی اولاد لوگ مسلسل کچھ نیکیاں ان کے نام سے کرتے رہیں تو مسلسل ان کے نام اعمال میں نیکی بڑھ رہی ہے، اور مرنے کی وجہ سے اگر کسی گناہ کی عادت بھی تھی تو مرنے کے بعد گناہ کا دروازہ بند، ان کے نام اعمال میں اب کوئی گناہ نہیں لکھا جا رہا ہے، اگر کچھ گناہ ہوں گے بھی تو ہم لوگ کچھ نیکیاں ان کے لیے ایصال ثواب کرتے رہیں تاکہ مسلسل نیکی لکھی جاتی رہے۔ پھر اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ایک دن نیکی غالب ہو جائے گی، اس کی مغفرت ہو جائے گی، وہ معاف کر دیا جائے گا، اور مرنے کے بعد کسی عزیز و اقارب کا
اور خاص طور سے اگر وہ ماں باپ ہو تو ان کی اولاد کے لیے سب سے بڑی خدمت یہی ہے۔ اب تو ہم ان کی کوئی خدمت نہیں کر سکتے، نہ پاؤں دبا سکتے ہیں، نہ ان کو پانی پلا سکتے ہیں، نہ کھلا سکتے ہیں، نہ ان کی اور کوئی ضرورت پوری کر سکتے ہیں۔ بس یہی ایک موقع ہے کہ جب ہاتھ اٹھائیں ان کے لیے دعائے مغفرت کر دیں، جب کوئی نیک عمل کریں اس کا ثواب ان کو ہدیہ کر دیں، یہی ایک خدمت ہے۔ اور اسی طرح ماں باپ کے دوست و احباب کا سے تعلق برقرار رکھیں، ان کی عزت کریں، ان کے دوستوں کا سہیلیوں کا اکرام کریں، یہ ماں باپ کا اکرام کے درجے میں ہوگا۔ اسی طرح آدمی گزر جاتا ہے جو قریب کے لوگ ہیں، جہاں 4 آدمی روزانہ ملتے جلتے ہیں، ساتھ میں رہتے ہیں، تو جب 4 آدمی ایک ساتھ رہتا ہے تو یہ انسانی فطرت ہے، دور بات ہوتی ہے، کہا سنی ہو جاتی ہے، کبھی ہم غلطی کریں گے، کبھی آپ غلطی کریں گے، کبھی ہم 2 بات آپ کو تیز بول دیں گے، کبھی آپ ہمیں بول دیں گے، کبھی ہماری طرف سے زیادتی ہو جائے گی، کبھی آپ کی طرف سے ہو جائے گی۔ 2 انسان جب ایک ساتھ رہتا ہے تو ہو جاتا ہے۔ خود میاں بیوی جو بڑے پیار و محبت کے ساتھ رہتے ہیں ان کی زندگیوں کے اندر بھی نوک جھونک اتار چڑھاؤ ہو جاتا ہے، اس لیے یہ ایک فطری چیز ہے، ہو جاتا ہے، یہ ہو جانا کوئی بری بات نہیں ہے۔ ہاں، یہ ہو جائے تو اس کو دل میں جما کر رکھے نہ رہ جائے، بس اس کو مٹا کر نکال دیا جائے اور پھر پیار و محبت سے بولنا شروع کر دیا جائے۔ اور یہ موقع نہ ملا ہو کہ اس سے پہلے ہم میں سے کوئی چلا گیا، فرض کرو کوئی میت ہو گئی، کوئی گزر گیا ہمارے گھر سے، اور ہمیں یقین ہے کہ اس نے فلاں موقع پر ہم کو بہت سخت بات بولی تھی جس کی آج تک میرے دل کے اندر تکلیف ہے، اب وہ مر گیا، اس کے اعمال کا، اس کی زندگی کا دروازہ بند ہو گیا، اللہ کے واسطے اس کو معاف کر دو۔ اس گھر کے اندر بھی جو مرحومہ گزری ہیں، میں خاص طور سے اپنی ماں اور بہنوں سے کہتا ہوں، انسان تھی اور ہر انسان کو ایک انسان سے تکلیفیں بھی پہنچ سکتی ہیں، راحت و آرام بھی پہنچ سکتا ہے۔ اگر اس مرحومہ سے کسی کو آرام اور راحت پہنچی ہے تو اس راحت و آرام کے نتیجے میں ان کے لیے دعائے مغفرت فرما دے، اور اگر کسی سے تکلیف پہنچی ہے جس سے معافی تلافی کا حساب باقی رہ گیا ہو، ان کے ذمے کسی کا کوئی حق باقی رہ گیا ہو، اس کو اللہ کے واسطے معاف کر دیں۔ آپ اللہ کے بندوں کو، اللہ کی بندیوں کو معاف کریں گی، ہم لوگ معاف کریں گے تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ بھی معاف کرے گا۔ اللہ نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر ہے کہ اللہ والعافین عن الناس، اللہ تعالیٰ لوگوں کو معاف کرنے والوں کو بہت پسند کرتا ہے۔ ہم معاف کر دیں جتنے بھی مرحومین و مرحومات گزر گئے اور وہ ہم کو بالفرض تکلیف پہنچا کر گزرے ہیں، ان کا کوئی حساب ان کے ذمے ہمارا باقی ہے، اللہ کے واسطے آج معاف کر دیں۔ اگر کوئی بہت بڑا حساب ہے لین دین کا، ان کی اولادوں کے سامنے پیش کیجیے، بجائے ادھر ادھر غیبت، چغلی اور شکوہ کرنے کے صرف اپنے ذمے گناہ بڑھے گا اور آپ کا حق بھی ملنے والا نہیں، اس لیے کہ اولادوں کو پتہ ہی نہیں کہ میرے ماں باپ پر کسی کا کوئی حق باقی تھا۔ اگر باقی ہو، اولادوں کو پتہ نہ ہو تو اولادوں سے تذکرہ کریں کہ آپ کے باپ کے ذمہ، آپ کے ماں کے ذمہ یا آپ کے فلاں کے ذمہ میرا یہ حق باقی تھا، آپ اس کو ادا کر دیجیے۔ اور ایسا کوئی حق نہیں ہے، صرف زبانی اور معاملات کی نوک جھوک ہوئی کوئی تکلیف ہے تو تمام مرحومین و مرحومات کو معاف کر دیں، اللہ کے چہیتے بن جائیں گے، اللہ معاف کر دیں۔ اور اگر ہم معاف نہیں کریں گے، دل کے اندر لیے بیٹھے رہیں گے کہ ہم تو قیامت کے دن حساب چکائیں گے، تو جب ہم کسی اپنے ماتحت کو جو بالفرض ہمارے اوپر ظلم کیا ہوا ہے، ہم اس کو معاف کرنے کا حوصلہ نہیں رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ کے تو ہم نہ جانے کتنے حقوق مار رہے ہیں، کتنی حق تلفیہ کر رہے ہیں۔ اگر ہم نماز پابندی سے پڑھ بھی رہے ہیں تو کیا گارنٹی ہے کہ ہم اللہ کی شان کے مطابق ادا کر رہے ہیں، وہاں بھی حق تلفی ہو رہی ہے۔ جب ہم اللہ کے بندوں کو معاف کرنے کا حوصلہ نہیں رکھیں گے تو اللہ کے سامنے اپنی معافی کس امید سے لے کر جائیں گے۔ اس لیے گزارش یہ ہے کہ تمام مرحومین و مرحومات کو دل سے ان کے لیے دعائے مغفرت اور ایصال ثواب کا اہتمام کریں، اور انسان ہونے کے ناطے جو کچھ تکلیفیں اپنے سے بھی دوسروں کو پہنچ جاتی ہیں، دوسرے سے اپنے کو لگ جاتی ہیں، اس میں سے جو گزر گیا ہے اس کو معاف کر دیں اور اللہ سے بھی درگزر کی اور معاف کرنے کی درخواست کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو ان ہدایات پر کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔